وہ سارا راز اس تیسری آیت میں ہی چھپا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساری زندگی لگا دی کہ بندہ اپنے رب کی عبادت کرے، ایک توحید پہ رہے، ایک رب کی عبادت کرے۔ اللہ اور بندے کے درمیان اور کوئی نہیں، بندے کو ہاتھ پھیلانے، اپنے رب سے دعا مانگنی ہے، بیچ میں یہ سوچنا ہی نہیں کہ میری بات رب تک کیسے پہنچے گی۔ وہ رب کا بنایا ہوا بندہ ہے تو اس کی بات رب تک پہنچے گی ہی پہنچے گی۔ اس لیے فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ ایک بہت امپورٹنٹ آیت ہے جو توحید کا مطلب سکھاتی ہے، جو ہمیں یہ بتاتی ہے صرف اور صرف اپنے ایک رب، ایک اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ تو اب جب ہم تینوں آیتوں کو ملا کے پڑھتے ہیں تو کیا بات سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تعجب کی بات ہے، قریش کو اتنی زیادہ عادت ہو گئی سردی اور گرمی کے سفر کی کہ وہ اپنے رب کو ہی بھول گئے۔ انہیں چاہیے تھا کہ وہ اپنے رب کی عبادت کرتے، اس رب کی جس کا یہ گھر ہے۔ اللہ اکبر۔ اب یہاں ایک سوچنے والی بات ہے کہ قریش تو یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ ارے بھائی کس اللہ کی عبادت کریں، کون سا اللہ، ہم نے تو کعبہ کے اندر 360 بتوں کو رکھ رکھا ہے، بتاؤ کون سے کی عبادت کرنی ہے۔ تو اس کا جواب اللہ سبحانہ و تعالیٰ چوتھی آیت میں دیتے ہیں۔ کیا ہے چوتھی آیت؟ الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف۔ اب یہاں پر جو الذی کا لفظ ہے وہ اصل میں ایک انٹروڈکشن ہے، اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو انٹروڈیوس کر رہے ہیں کہ وہ رب، کون سا رب جس نے تمہیں کھانا دیا جب تم بھوکے تھے۔ اب جو کا جو مطلب ہوتا ہے یہ ہوتا ہے بہت زیادہ بھوک، ایکسٹریم ہنگر، خوف یعنی ڈر، خطرہ، کسی بھی بات کا خطرہ، جیسے قریش کو خطرہ تھا کہ کہیں راستے میں مال لے کے نکلے تو لوٹ نہ لیا جائے، ٹھیک ہے۔ اب اس پوری آیت کو ایک بار فٹافٹ جلدی سے سمجھ لیتے ہیں کہ قریش بہت زیادہ مانوس ہو گئے، بہت زیادہ کمفرٹیبل ہو گئے سردی اور گرمی کے سفر سے، جو کہ ایک مشکل سفر تھا۔ تو انہیں چاہیے تھا کہ وہ اپنے رب کی عبادت کرتے، وہ رب جس نے انہیں کھانا دیا جب وہ بھوک سے تڑپ رہے تھے، وہ رب جس نے انہیں سیفٹی دی جب وہ بہت زیادہ خطرے میں